أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے 32۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ گزشتہ آیات میں ذکر چل رہا تھا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک بستی کا آپ کو گزشتہ آیات میں بتایا جا رہا تھا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی پہلے نبی تھوڑے ہیں
جو مکہ کی اس بستی کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور جنہیں لوگوں کی مخالفت، ضد اور ہٹ درمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے کئی انبیاء کرام آئے، اور بطور مثال کے اللہ پاک نے ایک بستی کا ذکر کر دیا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے اللہ پاک نے نامعلوم یہ کس صدی کا اور کس دور کا واقعہ اور کس بستی کا واقعہ ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین تو اگرچہ بہت سے اس بستی کے نام بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی واضح طور پہ ایسی بستیوں کا نام اور ان کا جو حدود اربع ہے یا ان کی جو لوکیشن ہے وہ تو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ مقصد حصول ہدایت ہے، کیونکہ مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، کیونکہ مقصد انبیاء کرام کا تسلی حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ پاک نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کی تائید کے لیے اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ پھر ان بستی والوں نے ان رسولوں کے ساتھ کس طرح بدسلوکی کی، مس بہیو کیا، اس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں کیا جا چکا ہے۔ انبیاء کرام پہ تنقیدیں، اعتراضات، ضد، ہٹ درمیاں، انبیاء کرام کو نعوذ باللہ منحوس قرار دینا اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹے قرار دینا، یہ سب باتیں گزشتہ آیات میں بیان کی جا چکی۔ اب جب انبیاء کرام کی دعوت اس بستی یا اس شہر کے دور دراز علاقوں تک پھیل گئی تو اس کے بعد یہ کشمکش جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بستی والے، اس بستی کے باشندے، وہ ضدی اور ہٹ درم لوگ انبیاء کرام کو قتل تک کرنے کے اعلان کرنے لگے، منصوبے بنانے لگے اور اعلانیہ کہ ہم تجھے رجم کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ کشیدگی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس بستی جس کو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں بستی القریہ بھی کہا ہے اور المدینہ شہر بھی کہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کافی بڑی بستی تھی، اتنی بڑی بستی تھی کہ اس پر شہر کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، مدینہ۔ تو کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس بستی، اس شہر کی ایک دور دراز آبادی، یعنی اس کی پرلی سائٹ، پرلا محلہ، وہاں تک انبیاء کرام کی یہ ساری باتیں اور ان کو قوم کی طرف سے دھمکی دینا، یہ ساری کشیدگی یہ اس محلے اور اس ٹاؤن کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی جو ٹاؤن شہر کے بہت پرلے اور دور کنارے پر واقع تھا۔ اس ٹاؤن کے اندر، اس بستی، اس محلے کے اندر اللہ کا ایک موحد بندہ، ایک صالح اور نیک بندہ، ایک مرد مجاہد اور مرد مواحد موجود تھا جو ان انبیاء کرام پر دل سے تو ایمان لا چکا تھا، شاید اس نے اعلان پہلے نہ کیا ہو، وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا، اس محلے میں آیا جس جگہ پر انبیاء کرام کی رہائش تھی، جس علاقے میں انبیاء کرام کے ساتھ اس بستی کے لوگوں کا معاملہ بڑا کشیدہ ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا، اور آیا کس نیت سے؟ انبیاء کرام کو تقویت دینے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی حمایت میں آیا۔ اور
جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انبیاء کرام کی تائید کرتے ہیں، انبیاء کرام کی حمایت میں ہر دور میں ایسے لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم ایمان لے آئے، بس ٹھیک ہے اللہ اللہ کرو ایک کونے میں لگ کر، نہیں، وہ جانتے تھے کہ ہمارا اگر ایمان درست ہے، اگر ہم صحیح مومن ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم میدان میں اتریں اور انبیاء کرام کے مشن میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں، ان کے مشن کو تقویت دیں، چاہے اس مشن میں ہمیں جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ بہرحال وہ اللہ کا بندہ وہاں سے بھاگتا دوڑتا جلدی جلدی آ پہنچا کہ کہیں واقعی قوم کے کچھ چاہے لوگ انبیاء کرام کو قتل نہ کر دیں۔ اس نوجوان کا، اس آدمی کا نام اگرچہ اسرائیلی روایات کے مطابق بہت سے مفسرین نے حبیب نجار بیان کیا ہے، واللہ تعالی عالم، جو بھی بہرحال اس کا نام تھا۔ وہ شخص آیا اور آ کر قوم سے مخاطب ہوا، انبیاء کرام کی دعوت کو دوبارہ سے پیش کیا اور اپنی طرف سے پیش کیا، اعلان کیا کہ لو میں ان نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کی بیان کردہ توحید کا پرچار کرتا ہوں اور توحید پر ایمان لاتا ہوں، آؤ جس نے مقابلہ کرنا۔ ان کو واعظ بھی کیا، نصیحت بھی کی، اور انبیاء کرام کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں بھی کھڑا ہو گیا۔ تو آیات زیر تفسیر میں اس مرد مجاہد کے توحید پر مبنی خطاب کا، جرأت مندی کا بیان ہے، توحید پر مبنی واعظ اور خطاب کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے شرک کی پرزور الفاظ میں مذمت بیان کی اور اپنا صحیح عقیدہ جو ان نبیوں والا ہی عقیدہ تھا اس کو کھول کھلا کر بیان کیا لوگوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد ان ظالموں نے اس مرد مجاہد کو، اس مرد مواحد کو آگے بڑھ کر شہید کر دیا اور شہید کیا۔ اب وہ جو انبیاء کرام تھے ان کا تو پتہ نہیں کیا بنا، بہرحال اس مرد مجاہد کو انہوں نے سب سے پہلے شہید کیا کہ چلو نبیوں کا تو بعد میں دیکھیں گے، تم ادھر آؤ۔ اس اللہ کے بندے کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ جب شہید کیا تو پھر وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا۔ ادھر خون کا قطرہ زمین پہ گرا اور ادھر اس کی روح کو لینے کے لیے اللہ کے فرشتے آ گئے اور جنت کی حوریں آ گئی ہوں گی اور اس کی روح کو جنت میں لے جایا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے۔ سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو وہاں جا کر بھی یہ اپنی قوم کی خیر خواہی سوچنے لگا، جس طرح شہدائے احد کا ذکر ہے نا سورہ آل عمران میں، شہید ہو گئے تو وہاں جا کر جنت میں کہنے لگے کاش کہ یا اللہ ہمارا جو جنت میں یہاں سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، جو نعمتیں ہیں، جو عزت پروٹوکول تو نے ہمیں عطا کیا ہے، کاش کہ اے ہمارے رب ہمارے پیچھے والے لوگوں کو تو ہمارا یہ سارا سٹیٹس دکھا دے، ان تک پہنچا دے، تاکہ ان کے اندر بھی شہادت کا شوق، جنت کا ذوق پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح کی خواہش کا اظہار اس نے بھی کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جب ان ظالموں نے اللہ کے اس بندے کو شہید کر دیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا برسا اور اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زوردار چیخ آسمان سے آئی اور ساری قوم کو اللہ پاک نے تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیا، جیسے آگ کے کوئلے اور انگارے بجھ جاتے ہیں اس طرح پوری قوم بجھ گئی، ہلاک ہو گئی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَجَاءَ، اور آیا، من سے اقصا، اقصا، مسجد اقصا، یہ وہی اقصا ہے۔ اقصا کا معنی ہوتا ہے جو آبادی سے دور پرلے کنارے پہ، پرلی طرف جا کر
دور والے علاقے میں جگہ ہو اس کو اقصیٰ کہتے ہیں. تو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے ممکن ہے کہ یہ بھی کبھی جب بنی ہو تو آبادی سے دور شہر کے کنارے پر بنی ہو. اقصیٰ دور کنارہ، یہ اقصیٰ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے دور کنارہ اس کا لفظی معنی ہے. وجاء اور آیا من اقصی المدینتی شہر کے یا اس شہر کے، یہاں المدینہ کہا جا رہا ہے اس بستی کو، اس شہر کے سب سے دور کنارے سے آیا رجل ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا. یہاں پر یہ الفاظ ہے نا وجاء من اقصی المدینۃ رجل، اور سورہ قصص میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور وہ ہیں ایک اور بندے کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا نا فرعون نے اور فرعونیوں نے، تو وہ فرعون کے درباریوں میں ہی چھپا ہوا تھا. اس نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا، مخبری کر دی تھی کہ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، نکل جائیے. جب ایک آدمی آپ سے قتل ہو گیا تھا نا نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پہ اس وقت، تو وہ آدمی بھی اسی طرح بھاگتا ہوا آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے. تو سورہ قصص کے اندر اس شخص کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، وہ اور شخص ہے، اس کے لیے الفاظ اس آیت سے ملتے جلتے ہیں، تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہیں. یہاں پہ ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اور وہاں پہ ہے وَجَاءَ رَجُلٌ، رَجُلٌ پہلے ہے وہاں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. بہرحال یہ تھوڑے سے ملتے جلتے الفاظ تھے، میں نے کہا دونوں کا تذکرہ ہو جائے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اور شہر کے سب سے دور کنارے سے باؤنڈری سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال، اس نے کہا یا قومی، میم کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آخر سے چھوٹی یا حذف ہے جس کا معنی ہوتا ہے میری. تو یا پڑھیں گے تو نہیں لیکن ترجمہ کریں گے. یا قومی، اے میری قوم، اتبعو، پیروی کرو، المرسلین، ان رسولوں کی. الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ان رسولوں کا. الف لام عہد کا مراد ہے جن رسولوں کا ذکر چل رہا ہے گزشتہ آیات سے، اور جو تمہارے ذہن میں بھی ہیں رسول اس بستی میں آنے والے. یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، انہیں فالو کرو، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو. معلوم ہوا کہ نبی رسول صرف عقیدت کے لیے نہیں ہوتے، صرف زبانی محبتوں کے دعووں کے لیے نہیں ہوتے. رسول صرف اور صرف ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ ان کا کلمہ پڑھ دیں، ان سے محبت کا دعویٰ کر دیں اور بس، بلکہ رسول پیروی کے لیے ہوتے. رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری، ان سے محبت کرنا بھی ضروری، لیکن ان کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا مزید تاکید کے لیے کہا اتبعوا، پیروی کرو، من ان کی جو لا یسألو نہیں سوال کرتے، نہیں مانگتے، کم تم سے اجرا کوئی اجرت، اینی پیمنٹ، تم سے کسی قسم کی کوئی پیمنٹ، کوئی مزدوری، کوئی صلہ نہیں مانگتے. یعنی اتنے سنسیئر، اتنے مخلص لوگ کہ ان کا کوئی دنیاوی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے اس دعوت توحید سے، اس دعوت و تبلیغ سے، پھر بھی تم نے فالو نہیں کرتے. وہم، اور وہ مہتدون، سیدھی راہ پانے والے ہیں، سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں. مہتدون یہ اسم مفعول ہے، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں مہتدون، جو سیدھی راہ پایا ہوا ہو، ہدایت یافتہ. وہم مہتدون، اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، خود بھی سیدھے رستے پر ہیں
اور تمہیں بھی سیدھے رستے ہی کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ وَمَا لِيَ، اس مرد مجاہد کی اور مرد مواحد کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، خطاب جاری ہے۔ وَمَا لِيَ، اور کیا ہے، وَمَا اور کیا ہے، لی مجھے، یا لیا مجھے، وَمَا لِيَ اور میرے لیے کیا ہے، اور مجھے کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں، الذی اس کی جس نے فطرہ پیدا کیا ہے، نہیں مجھے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ خالقہ اور فاترہ کا تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے۔ فاترہ کا معنی بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا لِيَ یہاں سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے خطاب جو پہلے براہ راست قوم سے خطاب کر رہا تھا نا، اس نے محسوس کیا کہ اب میں انہیں جو توحید کی دعوت دینے لگا ہوں نا، عقیدے پر چوٹ آئے گی، ان کے شرکی عقائد پر چوٹ پڑے گی تو یہ مشتعل ہو جائیں گے۔ حکمت و دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے دعوت کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے انہیں کچھ کہنے کی بجائے کہ تم پہلے تو تم کہہ رہے تھے نا، وہ پہلے تم کہہ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ، اب اس نے تھوڑی سی نرمی کے لیے اپنی طرف بات کر دی، بات کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ جیسے سمجھدار علماء کرام بھی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ تم یہ کرو، تم یہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے کہ ہم یوں نہیں کرتے، ہماری یہ کوتاہی ہے، ہماری یہ غفلت ہے۔ تو اس نے کہا وَمَا لِيَ اور مجھے کیا ہے، لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں۔ کہنا تو وہ یہ چاہتا ہے نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا کھاتے ہو ظالموں، اور اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پھر اگر عبادت کرتے بھی ہو تو ظالموں اس کے ساتھ اوروں کی بھی کرتے ہو، اوروں کو بھی پکارتے ہو، اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الیہ کا مقام جملے کے آخر میں تھا، ترجعون کے بعد آنا تھا، لیکن پہلے آنے کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا، زور دینا مقصود ہے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بس تم ایسے ہی آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے، چاہو تو توحید اختیار کر لو، چاہے تو شرک کا رستہ اختیار کر لو، چاہے تو اس کی نعمتیں کھا کر اس کی عبادت کرو، اور چاہے تو اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ کیا اتخذو میں بنا لوں، من دونی ہی اس کے سوا، آلہتن ایسے معبود، الہ کی جمع آلہہ، آلہتن ایسے معبود بنا لوں، ان اگر یردنی اگر ارادہ کرے، یردنی اصل میں ہے یردنی میرے ساتھ، آگے آخر سے یا حذف ہو گئی ہے، ان اگر یردنی میرے ساتھ ارادہ کرے، الرحمن رحمان، بی کا ضرن کسی نقصان کا، کسی آفت کا، کسی مصیبت کا، کسی بیماری کا، لا تغنی نہیں کام آئے گی، انی میرے، نہیں کفایت کرے گی، انی مجھ سے، اور سادہ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، لا تغنی انی میرے کام نہیں آئے گی، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، لا تغنی انی not avail me at all، مجھے
کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ مخاطب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں اگر کروں، میں اگر رحمان کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں اور الہ بنا لوں اور پھر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ سب معبود مل کر بھی میری سفارش نہیں کر سکتے جو سفارش مجھے فائدہ دے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، یہاں بھی آخر سے یا حذف ہے، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے بچائیں گے، وہ مجھے بچا بھی نہیں سکیں گے، نہیں بچائیں گے اللہ کے علاوہ سارے الہ، کوئی الہ بھی نہیں بچائے گا۔ انی بے شک میں، اذن اس وقت، تب، لم زبر لا یقیناً، فی میں، ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہوں گا، کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اگر میں ایسا کروں گا رحمان کو چھوڑ کر کوئی اور معبود، کوئی اور سہارا، کوئی اور سفارشی ڈھونڈتا پھروں گا، کوئی اور مشکل کشا ڈھونڈتا پھروں گا، تلاش کرتا پھروں گا، تو یقیناً اس وقت تو پھر میں واضح گمراہی میں ہوں گا، میرے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر یہی بات وہ انہیں کہتا کہ تمہارے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، تو ذرا کشیدگی کے امکانات زیادہ تھے۔ ممکن ہے کہ ایمان والے، توحید والے کمزور ہوں اس بستی میں، اس لیے ذرا اس نے ان کو ڈائریکٹ سارا کچھ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو سامنے رکھ دیا، اگر میں یوں کروں، اگر میں یوں کروں۔ انی آمنتو، اعلان کر دیا اپنی توحید کا اور اپنے ایمان کا، انی بے شک میں، آمنتو ایمان لایا، بی پر، ربکم تمہارے رب، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ ذرا ایمان لا رہا ہوں تو میرا تو رب ہے ہی ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی پروردگار وہی ہے۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ فاسمعون، یہاں بھی آخر سے چھوٹی یا حذف ہے، فاسمعون، پس مجھے سنو، پس میری بات غور سے سنو، میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر، اب ذرا میرا عقیدہ، میرا منہج ذرا توجہ سے سن لو۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس اللہ کے بندے نے یہ ساری باتیں انہیں سنائیں، بتائیں، اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا اور شرک کی مذمت بھی کر دی اور ان کے جھوٹے عقائد کی بھرپور تردید بھی کر دی، تو درمیان میں کچھ الفاظ حذف ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں۔ وہ الفاظ یقیناً اس طرح کے ہوں گے کہ ان ظالموں نے اس اللہ کے بندے، مرد صالح، مرد مومن پر چڑھائی کر دی اور اسے شہید کر دیا۔ قیلا، جب شہید ہوا، خون بہنے لگا، اللہ کے فرشتے آئے، فوراً لے گئے۔ قیلا، کہا گیا، اللہ پاک نے اس کی شہادت کو فوراً قبول فرمایا اور اللہ پاک اسے جنت میں لے گیا، اور کیا کہا؟ قیلا، اسے کہا جنت کے پاس لے جا کر، ادخل الجنہ، آ میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ قالا، اس نے کہا، اب جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر خیر خواہی، پھر ہمدردی ان کی، دیکھو یہ دعوت دین کی تڑپ اور لگن اور یہ ہمدردی بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ ان ظالموں نے ظلم کیا، شہید کر دیا، وہاں جا کر بھی خیر خواہی۔ قالا، اس نے کہا، یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، جان لے، اے کاش میری قوم جان لے، کیا جان لے؟ بی کو، اس بات کو، ما جو، غفرا، بخش دیا، لی مجھے، اور ربی، میرے رب نے، بما غفر علی ربی، اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی، اور اس نے بنا دیا مجھے، من المکرمین، معزز لوگوں میں سے۔ مکرمین، معزز، جنہیں عزت دی گئی ہو، آنرڈ۔ کاش کہ میری قوم جس نے مجھے قتل کر دیا
جہالت میں، نادانی میں، انہیں علم ہی نہیں تھا. تو کاش کہ میری قوم جان لے کہ میرے رب نے آج مجھے کس طرح گناہوں سے پاک کر کے میرے گناہوں پر معافی کا اور بخشش کا قلم پھیر کر مجھے آج اپنی عظیم جنتوں میں داخل کر دیا. اور یہاں اس نے مجھے کیا عظیم مرتبے، رتبے اور عزتیں عطا فرمائی ہیں. اس ساری بخشش اور سارے پروٹوکول، عزت، احترام، ان ساری چیزوں کے متعلق کاش کہ میری قوم جان لے، انہیں کسی طرح پتہ چل جائے تاکہ وہ سدھر جائیں، ایمان لے آئیں نبیوں پر، توحید پر، اور وہ بھی یہاں کے مہمان بن جائیں. پر حقیقت ہے کہ دعوت دین میں بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. ایک دائی کا حوصلہ بڑا وسیع ہونا چاہیے، ظرف بڑا وسیع ہونا چاہیے. تصور کریں ذرا، اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں ذرا، اس شخص کی جگہ پہ کہ انہوں نے شہید کیا ہے اور وہاں جا کے بھی یہ خواہش، دنیا میں بھی یہی خواہش تھی کہ کاش یہ سدھر جائیں، ایمان لے آئیں. یار رسولوں کے پیچھے چلو، یار رسولوں پر ایمان لے آؤ، رسولوں کی بات مان لو، توحید اختیار کر لو، شرک چھوڑ دو. جب نہیں سمجھے شہید کر دیا. وہاں جنت میں جا کر بھی وہی خواہشات. اللہ اکبر. جیسے غزوہ احد کے شہداء نے جنت میں جا کر پیچھے والے لوگوں کے متعلق یہ خواہش ظاہر کی تھی. وما انزلنا، اور نہیں ہم نے اتارا، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، یا آسمان سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس اپنے بندے کی شہادت کے بعد ہم نے اس قوم پہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے کوئی آسمان سے کوئی لمبے چوڑے کوئی فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجے. ہاں، ایمان والوں کی مدد کے لیے تو ہم میدانوں میں لشکر بھیج دیتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں، تاکہ ایمان والوں کو اطمینان ہو، ذہنی تسلی ہو جائے. لیکن کافروں کی ہلاکت کے لیے ہمیں لشکر نہیں بھیجنے پڑتے، ایک فرشتہ بھی کافی ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس قوم کی بے وقتی اور ان کی کمزوری کا اظہار ہے کہ اللہ کے عذاب کے آگے ان کی وقت کیا تھی، ان کی حیثیت کیا تھی، کہ انہیں صرف ایک فرشتہ آیا اور اللہ کے حکم سے ایک چیخ ماری اور ساری قوم تباہ و برباد ہو. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما، اور نہ ہی کننا، تھے ہم، منزلین، اتارنے والے. نہ اتارا تھا نہ اتارنے والے تھے، مطلب نہ اتارا تھا نہ اتارنے کی ضرورت تھی. ان کانت، ان کا یہاں ترجمہ کریں گے نہیں، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. ان کانت، نہیں تھی وہ، اللہ یعنی وہ جو عذاب تھا، ان کانت نہیں تھی وہ، اللہ مگر صیحتن، ایک ہی چیخ. تنوین کی وجہ سے ترجمہ ایک چیخ، بلکہ آگے لفظ الگ بھی موجود ہے، اللہ صیحتن واحدہ، مگر ایک ہی چیخ. وہ صرف ایک ہی چیخ تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک چیخ کی مار تھے، صرف ایک چیخ کی. فا، تو اذا، اچانک، ہم، وہ، خامدون، بجھے ہوئے تھے. تو اچانک وہ بجھے ہوئے تھے. ان کی یکدم ہلاکت کو اللہ پاک نے آگ کے بجھ جانے سے تشبیہ دی. اللہ اکبر. زندگی گویا کہ آگ کی طرح ہے، اور ان کی زندگی کا شعلہ گویا کہ بجھ گیا. خامدون، ایکسٹنگوشڈ، بجھے ہوئے. یا حسرتن، یہ غالباً اللہ پاک کا کلام ہے. یا حسرتن، ہائے افسوس. یا ہائے، حسرتن، حسرت، افسوس. فوت شدہ چیز پر شدید افسوس کیا جائے نا، چھن جانے والی چیز، گم ہو جانے والی چیز، اسے کہتے ہیں حسرت. یا حسرتن، ہائے افسوس، علی العباد، ان بندوں پر. یہاں عباد کے ساتھ الف لام بھی عہد کا ہے،
یعنی مراد ان بندوں پر جن پر عذاب آیا تھا، جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی تھی، نبیوں سے آڈے لگائے تھے. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ایسے بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آتا رہا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا مگر کانو تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون ٹھٹھا کیا کرتے، مذاق کیا کرتے. نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات توجہ سے سنتے ہی نہیں تھے، غور ہی نہیں کرتے تھے، رسولوں کی مخالفتیں کرتے رہے اور بالآخر تباہ و برباد ہو گئے. علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، علم یرو مراد ہے علم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا، کم اہلکنا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، زمانے، مراد ہے زمانوں کے لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، پلٹ کر نہیں آتے، یعنی لوگوں کی طرف پلٹ کر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی کتنی قومیں ہلاک کر دیں، ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس واپس نہیں آتا. اس میں عقیدہ تناسخ کا بھی رد ہے، یعنی بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں نا کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں، پھر اس کی بھی تردید ہے. جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا. اللہ اکبر. وَإِن، اور نہیں، کلن، سب، لما، لما یہاں اللہ کے معنی میں ہے، اور ان کے بعد جملے میں اللہ آ جائے تو ان کا معنی نہیں. وَإِن، اور نہیں، کلن، سب، لما، مگر، جمیعن، اکٹھے، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں. اور نہیں ہیں وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں. جتنے بھی لوگ آج تک نبیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں نا، جتنی بھی قوموں کے، وہ سب کے سب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. سب کے سب قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے پاس جمع کیے جائیں گے، اور پھر ہم ان سے ان کے اعمال کا، انبیاء کرام کی مخالفتوں کا، اور ضد اور ہٹ درمی کا، اور تکبر اور استکبار کا، سب چیزوں کا حساب و کتاب لیں گے. اللہ ہم سب کو مہلت کے زمانے میں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں انبیاء کرام کی اتباع کرنے کی، ان پر ایمان لانے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.